بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی روح، ایک ایسا پیغام جو دل بدل دے۔ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ قربانی دراصل اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنے صد اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اصل قربانی کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ آئیے آج ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اطاعت کی معراج۔ قربانی کی اصل روح ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ وہ ایک باپ تھے اور ایک باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا، اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ صرف جانور کی قربانی نہیں تھی، یہ دل کی قربانی تھی، محبت کی قربانی تھی، خواہش کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ بحث کی، نہ تعویل کی، نہ انکار کیا، صرف کہا، اے میرے رب، میں تیری مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ابا جان، آپ وہی کریں جس کا اللہ نے حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھی اصل قربانی کی روح، اللہ کی رضا کے سامنے ہر چیز قربان کر دینا۔ قربانی صرف جانور کا خون نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جانور ذبح کر دینا ہی سب کچھ ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون، اللہ کو تمہارا دل چاہیے، تمہاری نیت چاہیے، تمہارا تقوی چاہیے۔ اگر دل میں حسد ہو، زبان پر جھوٹ ہو، نماز میں سستی ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، حرام کمائی ہو، ظلم ہو، غرور ہو، تو صرف جانور ذبح کر دینے سے قربانی مکمل نہیں ہوتی۔ آج کے دور کی اصل قربانیاں، آج اللہ ہم سے بکرا نہیں مانگتا، آج اللہ ہم سے یہ مانگتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچائیں، یہ قربانی ہے۔ اپنی حرام کمائی چھوڑیں، یہ قربانی ہے۔ اپنی اناؤں کو دفن کر دیں، یہ قربانی ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، یہ قربانی ہے۔ اپنی اولاد کو دین والا بنائیں، یہ قربانی ہے۔ اپنے دل سے بغض، نفرت اور حسد نکال دیں، یہ قربانی ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن پر اللہ کی رضا ملتی ہے۔ آگ حضرت ابراہیم ہوتے، سوچیں اگر حضرت ابراہیم آج ہمارے درمیان ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سود کھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم والدین کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم دین کو صرف عید تک محدود کر دیتے ہیں، تو کیا وہ کہتے کہ تم نے قربانی کر لی؟ نہیں، وہ کہتے تم نے جانور تو ذبح کر دیا مگر اپنی خواہشات زندہ رکھیں۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، محبت بھی اللہ کے تابع ہے، خواہش بھی اللہ کے تابع ہے، رشتہ بھی اللہ کے تابع ہے، جان بھی اللہ کے تابع ہے۔ یہی توحید کی اصل پہچان ہے۔ قربانی اور معاشرہ، اگر قربانی کی روح ہمارے اندر زندہ ہو جائے تو کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی مظلوم انصاف کے لیے ترسے، کوئی یتیم تنہا نہ ہو، کوئی بیوہ بے سہارا نہ ہو۔ قربانی ہمیں ایثار، ہمدردی اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ افسوس، ہم نے قربانی کو فقط رسم بنا دیا۔ آج قربانی نمائش بن گئی ہے، مقابلہ بن گئی ہے، ولاگ بن گئی، اسٹوری بن گئی، اسٹیٹس بن گیا، لیکن روح کہیں پیچھے رہ گئی۔ ہم نے قربانی کو دکھاوا بنا دیا اور تقوی کو بھلا دیا۔
اصل کامیابی وہ ہے جو اپنی خواہش قربان کر دے۔ اصل کامیاب وہ نہیں جو مہنگا جانور خریدے، بڑی تصویریں لگائے، لوگوں کو متاثر کرے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو حرام چھوڑ دے، ظلم سے توبہ کر لے، گناہ سے پلٹ آئے، جھوٹ سے نجات پا جائے، نماز سے جڑ جائے، اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ یہی ہے قربانی کی اصل کامیابی۔ آج ہم سب ایک سوال خود سے کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی ضد قربان کی، اپنا غرور قربان کیا، اپنی غلطی مان کر معافی مانگی، گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹا؟ اگر نہیں تو سمجھ لیں قربانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ پیغام آخر، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اپنے نفس کو کھونا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اپنے غرور کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہم واقعی قربانی والے بن گئے، اور اگر ہم نے یہ نہ سیکھا تو ہم صرف رسم ادا کرنے والے رہ گئے۔ دعا: اے اللہ، ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے والا بنا، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے والا بنا، ہمیں اپنی رضا کی خاطر ہر قربانی دینے والا بنا، اور ہمیں صرف جانور نہیں اپنی برائیوں کو قربان کرنے والا بنا۔ آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔